میرے عزیز ہم وطنو، نمسکار۔ من کی بات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پورے ملک میں اس وقت تہواروں کی دھوم ہے۔ ہم سب نے کچھ دن پہلے دیوالی منائی ہے اور ابھی بڑی تعداد میں لوگ چھٹ پوجا میں مصروف ہیں۔ گھروں میں ٹھیکوا بنایا جا رہا ہے، جگہ جگہ گھاٹ تیار کیے جا رہے ہیں، بازاروں میں رونق ہے، ہر طرف عقیدت، اپنائیت اور روایت کا امتزاج نظر آ رہا ہے۔ چھٹ کا برت رکھنے والی خواتین جس لگن اور عزم کے ساتھ اس تہوار کی تیاری کرتی ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت باعث تحریک ہے۔ ساتھیو، چھٹ کا مہاپرو ثقافت، فطرت اور معاشرے کے درمیان مضبوط ہم آہنگی کی علامت ہے۔ چھٹ کے گھاٹوں پر معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر بھارت کے سماجی اتحاد کی ایک سب سے خوبصورت مثال پیش کرتا ہے۔ آپ ملک اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، اگر موقع ملے تو چھٹ کے تہوار میں ضرور شامل ہوں۔ آپ کو ایک منفرد نوعیت کے تجربے کا خود احساس ہوگا۔ میں چھٹی میاں کو نمن کرتا ہوں۔ سبھی ہم وطنوں کو، خاص طور پر بہار، جھارکھنڈ اور پوروانچل کے لوگوں کو چھٹ مہاپرو کی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ ساتھیو، تہواروں کے اس موقع پر میں نے آپ سبھی کے نام ایک خط لکھ کر اپنے جذبات بیان کیے تھے۔ میں نے اس خط میں ملک کی ان کامیابیوں کے بارے میں بتایا تھا جس سے اس مرتبہ تہواروں کی رونق پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے خط کے جواب میں مجھے ملک کے بے شمار شہریوں نے اپنے پیغامات بھیجے ہیں۔ واقعی آپریشن سندور نے ہر بھارتی شہری کو فخر سے سرشار کر دیا ہے۔ اس مرتبہ ان علاقوں میں بھی خوشیوں کے دیے روشن کیے گئے جہاں کبھی ماؤ نوازوں کی دہشت کی تاریکی چھائی رہتی تھی۔ لوگ اس ماؤ نواز دہشت کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں جس نے ان کے بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا تھا۔ جی ایس ٹی بچت اتسو کو لے کر بھی لوگوں میں بہت جوش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس بار تہواروں میں ایک اور خوشائند بات دیکھنے میں آئی ہے۔ بازاروں میں سودیشی سامان کی خریداری میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں نے جو مجھے پیغامات بھیجے ہیں اس میں بتایا ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے کن سودیشی اشیاء کی خریداری کی ہے۔ ساتھیو، میں نے اپنے خط میں خوردنی تیل میں 10% کمی کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ اس پر بھی لوگوں نے بہت مثبت رویہ اختیار کیا ہے۔ ساتھیو، صفائی ستھرائی اور اس کی کوشش پر بھی مجھے بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ملک کے الگ الگ شہروں کی ایسی داستان شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت باعث ترغیب ہیں۔ چھتیس گڑھ کے امبیکا پور میں شہر سے پلاسٹک کچرا صاف کرنے کے لیے ایک انوکھی پہل کی گئی ہے۔ امبیکا پور میں گاربیج کیفے چلائے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے کیفے ہیں جہاں پلاسٹک کچرا لے کر جانے پر بھرپیٹ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 کلو پلاسٹک لے کر جائے تو اسے دوپہر یا رات کا کھانا ملتا ہے، اور کوئی آدھا کلو پلاسٹک لے جائے تو ناشتہ مل جاتا ہے۔ یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتا ہے۔ ساتھیو، اسی طرح کا کارنامہ بنگلورو میں انجینئر کپل شرما جی نے انجام دیا ہے۔ بنگلورو کو جھیلوں کا شہر کہا جاتا ہے اور کپل جی نے یہاں جھیلوں کو نئی زندگی دینے کی مہم شروع کی ہے۔ کپل جی کی ٹیم نے بنگلورو اور آس پاس کے علاقوں میں 40 کنوؤں اور 6 جھیلوں کو بحال کر دیا ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مشن میں کارپوریٹ اداروں اور مقامی لوگوں کو بھی شامل کیا ہے۔ ان کا ادارہ درخت لگانے کی مہم سے بھی منسلک ہے۔ ساتھیو، امبیکا پور اور بنگلور یہ باعث تحریک مثالیں ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پختہ عزم کر لیا جائے تو تبدیلی بھی ہو کر رہتی ہے۔ ساتھیو، تبدیلی کی ایک اور کوشش کی مثال میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں جیسے پہاڑوں پر اور میدانی علاقوں میں جنگل ہوتے ہیں، یہ جنگل مٹی کو باندھے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی اہمیت سمندر کے کنارے مینگروو کی ہوتی ہے۔ مینگروو سمندر کے کھارے پانی اور دلدلی زمین میں اگتے ہیں اور سمندری ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ سونامی یا سائیکلون جیسی قدرتی آفت آنے پر یہ مینگروو بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ساتھیو، گجرات کے محکمہ جنگلات نے مینگروو کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے خصوصی مہم چلا رکھی ہے۔ 5 سال پہلے محکمہ جنگلات کی ٹیموں نے احمد آباد کے نزدیک دھولیرا میں مینگروو لگانے کا کام شروع کیا تھا، اور آج دھولیرا کے کنارے پر 3500 ہیکٹیئر میں مینگروو پھیل چکے ہیں۔ ان مینگروو کا اثر آج پورے علاقے میں نظر آ رہا ہے۔ وہاں کے ایکو سسٹم میں ڈالفنز کی تعداد بڑھ گئی ہے، کیکڑوں اور دوسرے آبی جاندار بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہی نہیں،
اب یہاں دوسرے مقام سے منتقل ہونے والے پرندے بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ اس سے وہاں کے ماحولیات پر اچھا اثر تو پڑا ہی، ساتھ ہی دھولیرا کی ماہی پروری سے وابستہ کسانوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ساتھیو، دھولیرا کے علاوہ گجرات کے کچھ میں بھی ان دنوں مینگروو پلانٹیشن زور شور سے ہو رہا ہے۔ وہاں کوری کریک میں مینگروو لرننگ سینٹر بھی بنایا گیا ہے۔ ساتھیو، پیڑ پودوں کی، درختوں کی یہی تو خاصیت ہوتی ہے۔ جگہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ ہر جاندار کی بہتری کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے گرنتھوں میں کہا گیا ہے، دھنیا مہیروہا یبھیو نراشا یانتی نارتھنے، یعنی وہ درخت اور پیڑ پودے مالا مال ہیں جو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں درخت ضرور لگائیں۔ ایک پیڑ ماں کے نام کی مہم کو ہمیں اور آگے بڑھانا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ من کی بات میں ہم جن موضوعات پر بات کرتے ہیں ان میں میرے لیے سب سے اطمینان کی بات کیا ہوگی؟ تو میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ من کی بات میں ہم جن موضوعات کا تذکرہ کرتے ہیں ان سے لوگوں کو معاشرے کے لیے کچھ اچھا، کچھ انوویٹیو کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ اس سے ہماری ثقافت، ہمارے ملک کے کئی پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ساتھیو، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ تقریباً 5 سال پہلے میں نے اس پروگرام میں بھارتی نسل کے کتوں شیوان یعنی ڈاگس کا ذکر کیا تھا۔ میں نے ہم وطنوں کے ساتھ ہی اپنی سیکورٹی فورسز سے اپیل کی تھی کہ وہ بھارتی نسل کے ڈاگس کو اپنائیں، کیونکہ وہ ہمارے ماحول اور حالات کی مناسبت سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیوں نے اس سمت کافی قابل تحسین کوششیں کی ہیں۔ بی ایس ایف اور سی آر پی ایف نے اپنے دستوں میں بھارتی نسل کے ڈاگس کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ ڈاگس کی ٹریننگ کے لیے بی ایس ایف کا نیشنل ٹریننگ سینٹر گوالیار کے ٹیکن پور میں ہے۔ یہاں اتر پردیش کے رامپور ہاؤنڈ، کرناٹک اور مہاراشٹر کے مدھول ہاؤنڈ اس پر خاص طور سے فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس سینٹر پر ٹرینرز ٹیکنالوجی اور انوویشن کی مدد سے کتوں کو بہتر طریقے سے ٹرین کر رہے ہیں۔ بھارتی نسل والے ڈاگس کے لیے ٹریننگ مینولز کو بھی پھر سے تیار کیا گیا ہے تاکہ ان کی یونیک اسٹرینتھ کو سامنے لایا جا سکے۔ بنگلورو میں سی آر پی ایف کے ڈاگ بریڈنگ اینڈ ٹریننگ اسکول میں مونگریلس، مدھول ہاؤنڈ، کومبائی اور پانڈی کونا جیسے بھارتی کتوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ ساتھیو، پچھلے سال لکھنؤ میں آل انڈیا پولیس ڈیوٹی میٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس وقت ریا نام کی ڈاگ نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ یہ ایک مدھول ہاؤنڈ ہے جسے بی ایس ایف نے ٹرین کیا ہے۔ ریا نے یہاں کئی فارن بریڈز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلا انعام جیتا۔ ساتھیو، اب بی ایس ایف نے اپنے ڈاگس کو غیر ملکی ناموں کے بجائے بھارتی نام دینے کی روایت شروع کی ہے۔ ہمارے یہاں کی دیسی ڈاگز نے شاندار دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے سال چھتیس گڑھ میں ماؤ نوازوں سے متاثرہ علاقے میں گشت کے دوران سی آر پی ایف کے ایک دیسی ڈاگ نے 8 کلو گرام دھماکہ خیز مادے کا پتہ لگایا تھا۔ بی ایس ایف اور سی آر پی ایف نے اس سمت جو کوششیں کی ہیں اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ویسے مجھے 31 اکتوبر کا بھی انتظار ہے۔ یہ مرد آہن سردار پٹیل کی جینتی کا دن ہے۔ اس موقع پر ہر سال گجرات کے ایکتا نگر میں اسٹیچو آف یونٹی کے نزدیک خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہاں ایکتا دیوس پریڈ بھی ہوتی ہے اور اس پریڈ میں پھر سے بھارتی ڈاگس کی صلاحیت کا مظاہرہ ہوگا۔ آپ بھی وقت نکال کر اسے ضرور دیکھیے گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سردار پٹیل جی کی 150ویں جینتی کا دن پورے ملک کے لیے ایک بہت خاص موقع ہے۔ سردار پٹیل جدید دور میں ملک کی سب سے عظیم شخصیات میں سے ایک رہے ہیں۔ ان کی عظیم شخصیت میں بے شمار خصوصیات ایک ساتھ پنہاں تھیں۔ وہ ایک بے حد باصلاحیت طالب علم رہے۔ انہوں نے بھارت اور برطانیہ دونوں ہی جگہ پڑھائی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے کامیاب وکیلوں میں سے بھی ایک تھے۔ وہ وکالت میں اور بھی مقبولیت حاصل کر سکتے تھے، لیکن گاندھی جی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے انہوں نے خود کو تحریک آزادی میں پوری طرح وقف کر دیا۔ کھیلا ستیہ گرہ سے لے کر بورسد ستیہ گرہ تک بے شمار تحریکوں میں ان کے رول کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ احمد آباد میونسپلٹی کے سربراہ کے طور پر ان کی مدت کار بھی تاریخی نوعیت کی رہی تھی۔ انہوں نے صفائی، ستھرائی اور اچھی حکمرانی کو اولین ترجیح دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی حیثیت سے ان کی دین کے لیے ہم سبھی ہمیشہ ان کے ممنون رہیں گے۔ ساتھیو، سردار پٹیل نے بھارت کے بیوروکریٹک فریم ورک کی ایک مضبوط بنیاد بھی رکھی۔
ملک کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے انہوں نے بے پناہ کوششیں کی۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ 31 اکتوبر کو سردار صاحب کی یوم پیدائش پر ملک بھر میں ہونے والی رن فار یونٹی میں آپ بھی ضرور شامل ہوں، اور اکیلے نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر اس میں حصہ لیں۔ ایک طرح سے نوجوانوں میں بیداری کا یہ موقع بننا چاہیے۔ اتحاد کے لیے دوڑ اتحاد کو مضبوطی فراہم کرے گی۔ یہ اس عظیم ہستی کے تئیں ہمارا حقیقی خراج عقیدت ہے جنہوں نے بھارت کو اتحاد کی ایک ڈور میں باندھا تھا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، چائے کے ساتھ میری وابستگی تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں، لیکن آج میں نے سوچا کہ من کی بات میں کیوں نہ کافی پر چرچا کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ سال ہم نے من کی بات میں اراکو کافی پر بات کی تھی۔ کچھ عرصے پہلے اڈیشہ کے کئی لوگوں نے مجھے کوراپوٹ کافی کو لے کر بھی اپنے جذبات سے واقف کرایا۔ انہوں نے مجھے خط لکھ کر کہا کہ من کی بات میں کوراپوٹ کافی پر بھی چرچا ہو۔ ساتھیو، مجھے بتایا گیا ہے کہ کوراپوٹ کافی کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ذائقہ تو ذائقہ، کافی کی کھیتی بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کوراپوٹ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیشنس کی وجہ سے کافی کی کھیتی کر رہے ہیں۔ کارپوریٹ ورلڈ میں اچھی خاصی نوکری کرتے تھے، لیکن وہ کافی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آ گئے اور اب کامیابی کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ایسی کئی خواتین بھی ہیں جن کی زندگی میں کافی سے خوشائند تبدیلی آئی ہے۔ کافی سے انہیں عزت اور خوشحالی دونوں حاصل ہوئی ہیں۔ سچ ہی کہا گیا ہے، کوراپوٹ کافی اتیانت سسوادو ایہا اڈیشار گورو، یعنی کوراپوٹ کی کافی واقعی خوش ذائقہ ہے اور یہ اڈیشہ کی شان بھی ہے۔ ساتھیو، دنیا بھر میں بھارت کی کافی بہت مقبول ہو رہی ہے، خواہ کرناٹک میں چک منگلورو ہو، کرگ ہو یا ہاسن ہو، تمل ناڈو میں پلنی، شیورائے، نیل گری اور اناملائی کے علاقے ہوں، کرناٹک تمل ناڈو سرحد پر بیلی گری علاقے ہوں، یا پھر کیرالہ کے وائناڈ، تراون کور اور مالابار کے علاقے، بھارت کی کافی کی ڈائیورسٹی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارا نارتھ ایسٹ بھی کافی کلٹیویشن میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے بھارتی کافی کی پہچان دنیا بھر میں اور مضبوط ہو رہی ہے۔ تبھی تو کافی کو پسند کرنے والے کہتے ہیں، انڈیاز کافی از کافی ایٹ اٹس فائنسٹ، اٹ از بریوڈ ان انڈیا اینڈ لوڈ بائی دا ورلڈ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اب من کی بات میں ایک ایسے موضوع کی بات جو ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ موضوع ہے ہمارے قومی ترانے کا۔ بھارت کا قومی ترانہ یعنی وندے ماترم، ایک ایسا گیت جس کا پہلا لفظ ہی ہمارے دل میں جذبات کا طوفان برپا کر دیتا ہے۔ وندے ماترم، اس میں ایک لفظ میں کتنے ہی احساسات ہیں، کتنی توانائی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہمیں ماں بھارتی کے پیار اور محبت کا احساس کراتا ہے۔ یہی ہمیں ماں بھارتی کی سنتان کی شکل میں اپنے فرائض کی یاد دلاتا ہے۔ اگر مشکل کا دور ہوتا ہے تو وندے ماترم کی صدا 140 کروڑ بھارتیوں کو اتحاد کی توانائی سے سرشار کر دیتی ہے۔ ساتھیو، حب الوطنی، ماں بھارتی سے محبت، یہ اگر الفاظ سے پرے کا جذبہ ہے تو وندے ماترم اس انوکھے جذبے کو آواز دینے والا گیت ہے۔ اسے بنکم چندر چٹوپادھیائے جی نے صدیوں کی غلامی سے کمزور ہو چکے بھارت میں نئی روح پھونکنے کے لیے ترتیب دیا تھا۔ وندے ماترم بھلے ہی 19ویں صدی میں لکھا گیا تھا، لیکن اس کا جذبہ بھارت کی ہزاروں سال قدیم لافانی تہذیب سے وابستہ تھا۔ ویدوں نے جس جذبے کو ماتا بھومی پترو اہن پرتھویا، یعنی یہ زمین میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، کہہ کر بھارتی تہذیب کی بنیاد رکھی تھی، بنکم چندر چٹرجی نے وندے ماترم تحریر کر کے مادر وطن اور اس کے سپوتوں کے اسی رشتے کو جذبات کی دنیا میں ایک منتر کی شکل میں باندھ دیا تھا۔ ساتھیو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اچانک وندے ماترم کی اتنی باتیں کیوں کر رہا ہوں۔ دراصل کچھ ہی دن بعد 7 نومبر کو ہم وندے ماترم کے 150ویں سال کے جشن میں داخل ہونے والے ہیں۔ 150 سال قبل وندے ماترم وجود میں آیا تھا اور 1896 میں گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور نے پہلی بار اسے گایا تھا۔ ساتھیو، وندے ماترم کے ترانے میں کروڑوں ہم وطنوں نے ہمیشہ حب الوطنی کے بے پناہ جوش کو محسوس کیا ہے۔ ہماری نسلوں نے وندے ماترم کے الفاظ میں بھارت کے ایک جیتے جاگتے اور شاندار چہرے کو دیکھا ہے۔ سجلام سفلام ملیج شیتلام شسے شاملم ماترم وندے ماترم، یعنی ہمیں ایسا ہی بھارت بنانا ہے۔ وندے ماترم ہماری ان کوششوں میں ہمیشہ ہماری تحریک بنے گا۔ اس لیے ہمیں وندے ماترم کے 150ویں سال کو بھی یادگار بنانا ہے۔ آنے والی نسل کے لیے اقدار کے سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ آنے والے وقت میں وندے ماترم سے وابستہ کئی پروگرام ہوں گے۔ ملک میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔
میں چاہوں گا ہم سب لوگ وندے ماترم کو سر بلند رکھنے کے لیے از خود سرگرمی کے ساتھ کوشش کریں۔ آپ مجھے اپنی تجویزیں وندے ماترم 150 کے ساتھ ضرور بھیجیں۔ وندے ماترم 150، مجھے آپ کی تجویزوں کا انتظار رہے گا اور ہم سب اس موقع کو تاریخ ساز بنانے کے لیے کام کریں گے۔ میرے عزیز ہم وطنو، سنسکرت کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے دھرم گرنتھ، وید، اپنشد، پران، شاستر، قدیم سائنس، فلسفہ اور درشن۔ لیکن ایک زمانے میں ان سب کے ساتھ ساتھ سنسکرت بات چیت کی بھی زبان تھی۔ اس دور میں مطالعہ اور تحقیق سنسکرت میں ہی کیے جاتے تھے۔ ڈراموں کا انعقاد بھی سنسکرت میں ہوا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے غلامی کے دور میں بھی اور آزادی کے بعد بھی سنسکرت کو لگاتار نظر انداز کیا گیا۔ اس وجہ سے نوجوان نسل میں سنسکرت کے تئیں کشش بھی کم ہوتی چلی گئی۔ لیکن ساتھیو، اب وقت بدل رہا ہے تو سنسکرت کا وقت بھی بدل رہا ہے۔ سنسکرت اور سوشل میڈیا کی دنیا نے سنسکرت کو نئی زندگی دی ہے۔ ان دنوں کئی نوجوان سنسکرت کو لے کر بہت دلچسپ کام کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے تو آپ کو ایسی کئی ریلز نظر آئیں گی جہاں کئی نوجوان سنسکرت میں اور سنسکرت کے بارے میں بات کرتے دکھائی دیں گے۔ کئی لوگ تو اپنے سوشل میڈیا چینل کے ذریعے سنسکرت سکھاتے بھی ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان کنٹینٹ کریئٹر ہیں بھائی یش سالون کے۔ یش کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ کریئٹر بھی ہیں اور کرکٹر بھی ہیں۔ سنسکرت میں بات کرتے ہوئے کرکٹ کھیلنے کی ان کی ریل کو لوگوں نے خوب پسند کیا ہے۔ آپ بھی سنیے۔ पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे, कालभैरवं भजे। ساتھیو، کملا اور جھانوی، ان دو بہنوں کا کام بھی شاندار ہے۔ یہ دونوں بہنیں روحانیت، فلسفے اور موسیقی پر کنٹینٹ بناتی ہیں۔ انسٹاگرام پر ایک اور نوجوان کا چینل ہے سنسکرت چھاتروہ میں۔ اس چینل کو چلانے والے نوجوان ساتھی سنسکرت سے وابستہ جانکاریاں تو دیتے ہی ہیں، وہ سنسکرت میں مزاحیہ ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ نوجوان سنسکرت میں یہ ویڈیو بھی خوب پسند کرتے ہیں۔ آپ میں سے کئی ساتھیوں نے سمشٹی کے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے۔ سمشٹی سنسکرت میں اپنے نغموں کو الگ الگ انداز سے پیش کرتی ہے۔ ایک اور نوجوان ہیں بھاویش بھیم ناتھنی۔ بھاویش سنسکرت شلوکوں، روحانی فلسفے اور اصولوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ساتھیو، کسی بھی تہذیب کی اقدار اور روایات میں زبان قائدانہ رول ادا کرتی ہے۔ سنسکرت نے ذمہ داری ہزاروں برسوں تک نبھائی ہے۔ یہ دیکھنا خوش آئند ہے کہ اب سنسکرت کے لیے بھی کچھ نوجوان اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنو، اب میں آپ کو ذرا فلیش بیک میں لے کر چلوں گا۔ آپ تصور کیجئے 20ویں صدی کے آغاز کا دور۔ اس وقت دور دور تک آزادی کی کہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورے بھارت میں انگریزوں نے استحصال کی ساری حدیں پار کر لی تھیں، اور اس دور میں حیدرآباد کے وطن پرست لوگوں کے لیے زیادتیوں کا دور اور بھی ہیبت ناک تھا۔ وہ ظالم اور بے رحم نظام کی ظلم و زیادتیوں کا بھی سامنا کرنے کے لیے مجبور تھے۔ غریبوں، محروم افراد اور قبائلی طبقوں پر تو ظلم کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ان کی زمینیں چھین لی جاتی تھیں، ساتھ ہی بھاری ٹیکس بھی لگایا جاتا تھا۔ اگر وہ اس ناانصافی کی مخالفت کرتے تو ان کے ہاتھ تک کاٹ دیے جاتے تھے۔ ساتھیو، ایسے دشوار وقت میں تقریباً 20 سال کا ایک نوجوان اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ آج ایک خاص وجہ سے میں اس نوجوان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کا نام بتانے سے پہلے میں اس کی دلیری کی بات آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھیو، اس دور میں جب نظام کے خلاف ایک لفظ بولنا بھی گناہ تھا، اس نوجوان نے نظام کے صدیقی نام کے ایک عہدیدار کو کھلا چیلنج دے دیا تھا۔ نظام نے صدیقی کو کسانوں کی فصلیں ضبط کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن زیادتیوں کے خلاف اس جدوجہد میں اس نوجوان نے صدیقی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ وہ گرفتاری سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب رہا۔ نظام کی جابرانہ پولیس سے بچتے ہوئے وہ نوجوان وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور آسام جا پہنچا۔ ساتھیو، میں جس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا نام ہے کومرم بھیم۔ ابھی 22 اکتوبر کو ہی ان کا یوم پیدائش منایا گیا۔ کومرم بھیم کی عمر بہت طویل نہیں رہی، وہ محض 40 سال ہی زندہ رہے، لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے بے شمار لوگوں، خاص طور پر قبائلی سماج کے دل میں امٹ چھاپ چھوڑی۔
انہوں نے نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے لوگوں میں نئی طاقت بخشی۔ وہ اپنی حکمت عملی کی صلاحیت اور قابلیت کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ نظام کے اقتدار کے لیے وہ بہت بڑا چیلنج بن گئے تھے۔ 1940 میں نظام کے لوگوں نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ کومرم بھیم کی نا ونمر نوالی آین پرجل ہردیالو ایپٹیکی نیلیچی وٹارو، یعنی کومرم بھیم جی کو میرا عاجزانہ خراج عقیدت۔ وہ ہمیشہ عوام کے دل میں رہیں گے۔ ساتھیو، اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم جن جاتی گورو دیوس منائیں گے۔ یہ بھگوان برسا منڈا جی کی جینتی کا موقع ہے۔ میں بھگوان برسا منڈا جی کو پورے عقیدت کے ساتھ نمن کرتا ہوں۔ ملک کی آزادی کے لیے، قبائلی برادری کے حقوق کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ بے نظیر ہے۔ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے جھارکھنڈ میں بھگوان برسا منڈا جی کے گاؤں الہاتو جانے کا موقع ملا تھا۔ میں نے وہاں کی ماٹی کو ماتھے پر لگا کر پرنام کیا تھا۔ بھگوان برسا منڈا جی اور کومرم بھیم جی کی طرح ہی ہمارے قبائلی برادریوں میں کئی اور ہستیاں گزری ہیں۔ میری اپیل ہے کہ آپ ان کے بارے میں ضرور پڑھیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، من کی بات کے لیے مجھے آپ کے بھیجے ہوئے ڈھیر سارے پیغام موصول ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ان پیغامات میں اپنے آس پاس کے باصلاحیت اور ہنرمند لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مجھے پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں بھی انوویٹیو آئیڈیاز پر کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے شخص یا گروپوں کو جانتے ہوں جو خدمت کے جذبے سے معاشرے کو بدلنے میں مصروف ہیں تو مجھے ضرور بتائیے۔ مجھے آپ کے پیغامات کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا۔ اگلے مہینے ہم من کی بات کے ایک اور ایپیسوڈ میں ملیں گے، کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے میں الوداع کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ نمسکار۔